لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم النحو کا آج ہم لوگ چیپٹر 4 کا پارٹ 2 کنٹین کرنے والے ہیں. اس سے پہلے پارٹ یعنی چیپٹر 4 پارٹ 1 میں ہم لوگوں نے علامت فعل، علامت اسم اور علامت حرف کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس پارٹ میں ہم معرب اور مبنی کے بارے میں پڑھیں گے کہ معرب کیا ہوتا ہے اور مبنی کیا ہوتا ہے. اس چیپٹر میں کچھ اصطلاحات استعمال کیے گئے ہیں، جس اصطلاحات کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے اس ویڈیو میں آگے. اس ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں بتا دینی ضروری ہیں. علم النحو کے سب سے زیادہ جو اہم اور مشکل جو درس ہے، چیپٹر ہے، اس میں سے یہ ایک اہم چیپٹر مانا جاتا ہے. اسی لیے اس کو بہت اہتمام اور توجہ کے ساتھ اس چیپٹر کو پڑھیں آپ، اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی ٹاسک دی جائیں تو آپ اس کے ٹاسک کو بھی آپ ضرور کمپلیٹ کریں. اور آپ سے گزارش ہے کہ اس سے پہلے آپ کو جو ٹاسک دیے گئے ہیں اس کو بھی آپ کمپلیٹ کر کے بھیج دیجئے. اگر آپ ٹاسک کمپلیٹ کر کے نہیں بھیجیں گے تو آپ کے علم میں پختگی نہیں آئے گی، اور مجھے بھی اطمینان نہیں ہوگا کہ میں آپ کو صحیح سے پڑھا پا رہا ہوں. تو آج کے ہم درس کو شروع کرتے ہیں. آپ بہت دھیان کے ساتھ اس کو سمجھیں. اوپر لکھا ہوا ہے معرب اور مبنی. معرب کے جو لغوی معنی ہیں، یعنی جو لغت میں جو معنی ہیں، وہ جس پر اعراب لگایا گیا ہو، اور مبنی جس کو بنایا گیا ہو. لیکن علم النحو میں کیا معنی ہیں وہ آپ دیکھیے. آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں، ایک معرب اور دوسرا مبنی. یہاں پر جو چیزیں ہیں اس میں سے قابل جو مارکیبل بات ہے وہ یہ کہ آخری حرف کے تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں. آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں. تو یہ آخری حرف کیا ہے اور یہ تبدیلی کیا ہے، اس کو آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر میں لکھتا ہوں نصر نصر زید امرن. یہ میں نے یہاں پر جو ہے ایک لکھا ہے، میں اعراب لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اس کو سمجھنا اور آسان ہو جائے. یہاں پر میں نے لکھا ہے نصر زید عمرن، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس کے فونٹس اپلوڈ نہیں ہیں، اس لیے یہاں پر میں تنوین نہیں لکھ پایا ہوں. لیکن آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں. آپ اس کو زیدن کو آپ زیدو جو یہاں پر لکھا ہے اس کو آپ بالکل زیدن ہی سمجھے. میں لگا ہی دیتا ہوں. یہاں پر میں نے لکھا ہے نصر زید امرن. تو اس کے معنی ہوتے ہیں، نصر مطلب مدد کیا، زیدن
زید نے عمر کی، ٹھیک ہے، یہ کام ہے، یہ کام کرنے والا ہے، اور یہ جس پر کام ہوا ہے وہ ہے۔ نصر زید عمرا، زید نے عمر کی مدد کی۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ہر ایک کے جو لکھنے کا جو ٹیکسٹ جو لکھا ہوا ہے وہ الگ ہے۔ نصرہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نصرہ ایسے ہی لکھاتا ہے، ماضی مذکر واحد کا صیغہ، تو نصرہ کو آپ ابھی اگنور کریں۔ آپ یہ دیکھیے کہ زیدن جو ہے اس پر کیا اعراب لگا ہوا ہے، یہاں پر دو الٹا پر یہ تنوین ہے، ٹھیک، اور عمرن پر جو ہے یہ دو زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الٹا، اس کو ہم زید کو یہاں پر کیا بنا رہے ہیں، نصر زیدن، زید نے مارا ہے، اور عمر کو ہم کیا بنا رہے ہیں کہ عمر مار کھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں اسی چیز کو، سیم یہی چیز کو میں یہ لکھوں، نصر عمر زیدن، تو اب اس کا کیا ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے، آپ تھوڑا سا آئیڈیا لگائیے۔ اب میں یہاں پر اس کو الٹا پیش دے رہا ہوں، اور یہاں پر میں نے اس کو تنوین کر دیا، اور باقی تو یہ سیم ہی لکھائے گا، ٹھیک ہے، زیدن۔ علم النحو میں جو ہوتا ہے، کسی بھی لفظ کے جو اعراب کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں وہ آخری سے بدلتے ہیں، بیچ والے سے نہیں، بیچ والا سیم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ سیم چیز دیکھو، میں اس کو کلر کو بدل دیتا ہوں، آپ دیکھیں، یہ نصرہ سیم ہے، یہاں بھی نصرہ سیم ہے، یہاں زید پر یہ الٹا پیش لگا ہوا تھا دو، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو کام کرنے والا کا ترجمہ کیا، یعنی زید نے مدد کیا ہے، اور عمر پر یہ دو جب یہ لگا ہوا تھا، یعنی آپ اس کو نصب پڑھیے، اس پر فتحہ لگا ہوا تھا، نصب لگا ہوا تھا، زبر لگا ہوا تھا، تو ہم نے عمر کا ترجمہ کیا کہ اس کی مدد کی ہے، یعنی زید نے مدد کی ہے، عمر کی مدد کی ہے، اور سیم یہی چیزیں میں نے اعراب کو بدل دیا، ٹھیک ہے۔ نصرہ کے بعد میں نے اعراب لگا دیا، عمر پر میں نے اعراب لگا دیا کہ عمر پر جو ہے یہ الٹا پیش لگا ہوا ہے، یعنی پیش لگا ہوا ہے، رفع لگا ہوا ہے، سمجھیے، ٹھیک ہے، اور زیدن پر میں نے جو ہے فتحہ لگا دیا، نصب لگا دیا، تو اب ترجمہ بدل گیا، اب یہاں پر عمر زید جو ہے مدد کرنے والا ہو گیا، کس کی، زید کی۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ صرف نصر اور عمر، ان دونوں فعل میں جو فرق ہوا وہ صرف اعراب کا ہوا۔ اوپر زید پر دو پیش لگا ہوا تھا، اسی لیے زید کام کرنے والا تھا، ٹھیک ہے، یہاں عمر پر جو ہے دو پیش لگا ہوا تھا تو عمر کام کرنے والا تھا، اور اوپر عمر پر عمر پر نصب تھا تو عمر کی مدد کیا اس نے، زید نے، اور زید کے علاوہ کوئی بھی عمر کی مدد کر سکتا ہے جو بھی فاعل ہو، اور یہاں زید پر نصب لگا ہوا تھا تو زید کی مدد کی گئی۔ تو اعراب کا آپ کو فرق سمجھ میں آیا، تو یہاں سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا اس کو آپ سمجھیے۔ یہاں پر آپ کو دو چیزیں سمجھ میں آئیں، ایک وہ کہ نصرہ ہے نا، تو نصرہ ایک کام ہے، تو کام کا یہاں اوپر فاعل کون ہے، آپ دیکھیں گے کہ نصرہ ایک کام ہے، کام کا فاعل کون ہے، اوپر زید ہے، اور مفعول کون ہے، مفعول کہتے ہیں جس پر کام ہوا ہے، تو نصرہ کا فاعل جو ہے یعنی مدد کرنے والا زید ہے، اور کس کی مدد کرنے والا ہے، عمر کی، ٹھیک۔ اور سیم اسی چیز کو جب میں نے بدل دیا، اسی چیز کو میں نے جو ہے وہ، اگر میں یہاں پر اس کو اریز کر دیتا ہوں دونوں کو، ٹھیک ہے، اور یہاں پر میں لگا دیتا ہوں الف، اور یہاں پر میں لگا دیتا ہوں دو تنوین، ٹھیک ہے، اور عمر پر میں لگا دیتا ہوں دو پیش، تو اب جو ہے ٹرانسلیشن بدل جائے گا، اب نصرہ کا فاعل عمر بن جائے گا، اور زیدن جو ہے مفعول بن جائے گا، یعنی کام کرنے والا۔ صرف اعراب کی وجہ سے دیکھیے آپ کہ یہاں پر ٹرانسلیشن بدل گیا، عمر پر جب نصب تھا تو عمر کی مدد کی گئی، عمر پر جب پیش آیا تو عمر مدد کرنے والا بن گیا، زیدن پر جب
پیش تھا تو زید مدد کرنے والا تھا، اور جب زیدن پر نصب آیا تو زید کی مدد ہو گئی، تو اعراب بدل گیا۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے اعراب کا بدل جانا۔ آخری حرف کی جو تبدیلی ہے ہوئی نا، یہاں پر بھی آخری حرف کی تبدیلی سے ہم نے ٹرانسلیشن بدل دیا، یہاں پر بھی ہم نے آخری حرف کی تبدیلی کر دی۔ تو اسی تبدیلی کے بارے میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہوتے ہیں، معرب ہوتے ہیں اور مبنی ہوتے ہیں۔ اب یہ معرب اور مبنی کیا ہے اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے، آپ اس چیز کو جو ہے بالکل ابھی اگنور کر دیجئے، یہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ آپ بس اتنا سمجھیے، ابھی جو میں نے جتنا چیز سمجھایا اس سے آپ کو دو چیزیں یاد رکھنی ہے۔ ایک یہ کہ فائل پر جو ہے ہمیشہ آپ کو یہ پیش آئے گا، ٹھیک ہے، اور جو مفعول ہوگا اس پر آپ کا جو ہے نصب آئے گا، یعنی جو کام کرنے والا ہے اس پر پیش اور جس پر کام کیا گیا ہے اس پر نصب یعنی فتحہ۔ اتنا یاد رکھیے گا آپ اس ویڈیو سے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے اور تو ہم کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تھوڑا مشکل ہے اسی لیے آپ اس کو کوشش کریے سمجھنے کی۔ معرب مبنی کیا ہے اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، بس آپ ابھی صرف اس کا جو ہے لکھا ہوا آپ پڑھ لیجئے۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہو، جس سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں، اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ لیجئے۔ کتاب پر آپ کو بالکل فوکس نہیں کرنا ہے، میں پڑھا آپ کو کتاب سے رہا ہوں لیکن آپ کو کتاب پہ بالکل بھی فوکس نہیں کرنا ہے۔ میں صرف جتنی چیزیں آپ کو پڑھا رہا ہوں آپ اس پر فوکس کریے۔ کتاب کی جو تھوڑی سی لکھاوٹ وہ جو ہے جو طریقہ ہے پڑھانے کا وہ الگ ہے، میں تھوڑا آپ کو اپنے حساب سے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہو۔ آپ نے سمجھ لیا کہ کیسے جو ہے اعراب کی وجہ سے ڈیفرنس ہوتا ہے۔ اب آپ کو سمجھنا ہے عامل۔ عامل سمجھنا ہے کہ عامل کسے کہتے ہیں۔ عامل جو ہے کام کرنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عامل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جیسے اب آپ دیکھیے میں نے لکھا زیدن، ٹھیک ہے، میں نے یہاں پر زیدن کو لکھا، اور آپ پچھلے سبق میں جو ہے پڑھ چکے ہیں کہ با جو ہے، با تا جو ہے اس طرح سے 17 حرف جر ہیں۔ وہ حرف جر کیا کرتا ہے، علامت اسم میں سے ہے، کسی اسم پر داخل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ لفظ اس کو اپنے اسم کو کسرہ دے دیتا ہے، زیر دے دیتا ہے۔ تو با میں یہاں پر لکھتا ہوں با، میں نے با لکھ دیا، یہ با حرف جر ہے۔ اب یہ با حرف جر کیا کرے گا، با حرف جر کیا کرے گا، اس کو میں پورا مٹا دیتا ہوں، کچھ پرابلم آ رہی ہے، آپ تھوڑا سا پیشنس رکھیں، میں آگے سے انشاءاللہ اس میں نہیں ہوگی۔ اب میں نے شروع میں لگایا با، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں لکھتا ہوں زید۔ اب زید پر کیا اعراب آئے گا، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ با جو ہے حرف جر ہے، یہ اپنے اسم پر داخل ہو کر اسم کو کسرہ دیتا ہے۔ ابھی میں نے شروع میں لکھا زید بنا با کے، اور جب میں نے با لکھا تو با لگانے کی وجہ سے میں نے کیا کیا، با لگانے کی وجہ سے میں نے زید کے آخر میں کسرہ دے دیا، یعنی دال پر جو ہے میں نے کسرہ دے دیا۔ جب میں نے بنا با کے زید کو لکھا تھا تو زید پر پیش تھا، جب میں نے یہاں پر زید پہ با لگا دیا تو میں نے جو ہے بدل دیا، میں نے دال کا اعراب جو ہے بدل کر کیا کر دیا، کسرہ کر دیا، اور یہاں پر بنا با کے دال زید ہے۔ تو اب دیکھیے عامل یہاں پر یعنی زید کے اعراب کو، یعنی آخری حرف کا جو اعراب ہے اس پر جو پیش ہے اس کو زیر میں بدلنے والا کون ہے، تو یہ با ہے۔ تو با کو ہم کہیں گے عامل۔ عامل یعنی کام کرنے والا، اس نے کام کیا ہے۔ کیا کام کیا، اس نے زید کے اعراب کو بدل کر پیش سے کسرہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر سے ایک بار اور سمجھیے آپ، کہ میں پھر سے ایک بار آپ کو سمجھاتا ہوں کسی اور اسم کے مثال سے، تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں
کوئی بھی نام لے لیتا ہوں، جیسے میں یہاں پر نام لے لیتا ہوں عمر. اس پر میں یہ کیا ہو رہا ہے، جیسے میں نے یہاں پر لکھ دیا عمر اور اس پر میں لگا دیتا ہوں پیش. تو اس پر ابھی کوئی عامل نہیں ہے، نارمل ایک عمر ایک نام ہے، اسی لیے اس پر پیش لگا ہوا ہے. اب اسی عمر کے پیچھے جو ہے میں جو ہے با لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب جب میں یہاں پر با لگا دیا اور با کے اعراب کو میں با کے اعراب کو یہاں سے تھوڑا الگ کلر میں دکھاتا ہوں تاکہ سمجھ لیجیے. تو اب جو ہے را پر کسرہ آئے گا. اس کو میں تھوڑا بڑا کر دوں، آپ دیکھ لیجیے. اب جو ہے را پر کسرہ آ گیا. کیوں را پر کسرہ آ گیا؟ تو اس با کی وجہ سے. تو اس با کو ہم کہیں گے عامل. اس با کو ہم کیا کہیں گے؟ اس با کو ہم کہیں گے عامل. اور یہ جو آخری حرف بدلا ہے اس کو ہم کہیں گے معمول. معمول یعنی جس پر کام ہوا ہے، اور عامل کام کرنے والا. تو با نے کیا کیا؟ را پر اعراب کو بدل دیا. یعنی اگر با نہیں ہوتا تو اس پر دو پیش تھا، نارمل ایسا لکھائے گا، ٹھیک ہے. لیکن با آ جانے کی وجہ سے کیا ہوا؟ عمر پر 2 زیر آ گیا، ہے نا. تو اسی کو کہا جاتا ہے عامل. تو آپ نے عامل اور معمول سمجھ لیا. عامل جو ہے با ہے، اور یہ جو را پر جو زیر ہے اسی کو ہم کہیں گے معمول. اس کو ہم معمول کہیں گے. تو عامل اور معمول آپ سمجھ گئے. اب آپ آگے اس ویڈیو میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. اور اعراب جو ہے آپ کو بھائی سمپل، یہ جو زبر زیر پیش ہے یہی اعراب ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ گئے اتنی چیزیں. اب آگے دیکھیے کہ اعراب کی 2 قسمیں ہیں. حرکتی جیسے ضمہ فتحہ کسرہ، ٹھیک ہے، اور حرفی جیسے الف واو یا. اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں. اللہ، اعراب کی جو ہے 2 قسمیں ہیں، ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے. اعراب 2 طرح کا ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، ویڈیو میں پھر سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں. تھوڑی سی آج پرابلم ہو رہی ہے، ٹیکنیکل ایشو، آپ اس کو ذرا دیکھ لیں اس کو، اور پریشانی ہو رہی ہے اس کے لیے معاف کریں. انشاءاللہ اگلے دن سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی. آج کچھ جلد بازی میں مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے. اعراب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. حرکتی جیسے ضمہ فتحہ کسرہ. یعنی یہ کیا ضمہ فتحہ کسرہ آپ کو میں نے یہاں سے جو ہے دکھا دیا تھا کہ ضمہ فتحہ کسرہ آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ رفع نصب زر کو ہی ضمہ فتحہ کسرہ کہا جاتا ہے. یہ جو زیر ہے یہ اعراب ہے، یہ جو پیش ہے یہ اعراب ہے. اسی طریقے سے جو فتحہ ہے وہ بھی اعراب ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ اعراب ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اعراب یہ ہوتا ہے الف واو اور یا. الف واو اور یا کیسے اعراب ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیے. جیسے کہ مسلمن، ٹھیک ہے، یہ ایک لفظ ہے. اس کی جمع جو ہوتی ہے وہ مسلمون آتی ہے، یہ جمع آتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو واو ہے یہ اعراب ہے. آپ نے کیا پڑھا؟ اعراب کے 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ضمہ فتحہ کسرہ ہوتی ہے، ضمہ پیش فتحہ نصب اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے الف ہوتا ہے، یا پھر واو ہوتا ہے، یا پھر یا ہوتا ہے. تو یہاں جو میں نے لکھا مسلمون، تو مسلمون میں جو یہ واو ہے یہ واو وہی اعراب والا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ واو کی میں نے مثال دی. اسی طریقے سے میں آپ کو دیتا ہوں مثال الف کی. جیسے یہ رجلن ہے، رجلن کی جمع رجالن آتی ہے، ٹھیک ہے. تو رجالن میں جو ہے آپ جیم کے بعد دیکھیے الف لگا ہوا ہے، تو یہ الف جو ہے آپ کا اعراب ہے، ٹھیک ہے.
یہ اعراب ہو گیا. تو رجلن سے رجالن. اسی طریقے سے اب مجھے دینی ہے کس کی؟ اعراب کی، یا کی مثال دینی ہے. تو اعراب کی جو ہوتی ہے اسی اب مسلمون میں، جیسے یہ مسلمون ہے، مسلمون سے مینی جو ہے لکھا جاتا ہے ایک جگہ، مسلمین، میں نے سین چھوڑ دیا یہاں پر دیکھیے. تو یہاں پر اب دیکھیے کہ یا جو ہے یہ آ گیا. تو آپ کو اعراب سمجھ میں آ گیا. اعراب اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حرکتی جیسے ضمہ فتحہ کسرہ، اور حرفی جیسے الف واو یا. اب یہ آپ کو ابھی اس میں نہیں پڑھنا ہے کہ یہ مسلمون کیسے ہو گیا، یہ رجالون کب بنے گا، یہ مسلمینی کب بنے گا. آپ کو ابھی صرف 2 چیزیں یاد رکھنی ہے اس ویڈیو سے. آپ کو ابھی 3 چیزیں میں نے پڑھائی ہیں، ایک بار اور آپ ریکال کر کے 3 چیزوں کو یاد رکھیے. 3 چیزیں کیا کیا میں نے آپ کو ابھی پڑھائی ہے. پہلا کہ فاعل جو ہوتا ہے کام کرنے والا، جو کام کرنے والا ہوگا اس پر ہمیشہ یہ 2 پیش ہوگا، ٹھیک ہے. اور جس پر کام کیا جاتا ہے اس پر ہمیشہ یہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اب دیکھیے کہ جب کسی حرف پر با لگ جاتا ہے تو با کیا ہے؟ عامل ہے. با حرف جر لگا تو اب جو زیدن تھا، جو زیدن تھا یا زیدن تھا وہ زیدن بن گیا، تو با زیر دیتا ہے. تو آپ نے ابھی 3 چیزیں پڑھی. ایک کہ فاعل پر ہمیشہ جو ہے کام کرنے والا جو ہوتا ہے اس پر ہمیشہ 2 پیش ہوتا ہے، اور جس پر کام ہوتا ہے اس پر ہمیشہ یہ 2 زبر ہوتا ہے. ایک چیز آپ نے پڑھی. دوسری آپ نے پڑھی کہ عامل جو ہوتا ہے کام کرنے والا ہوتا ہے، معمول جس پر کام کیا جاتا ہے. حرف جر جو عامل ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ زید پر کام کر رہا ہے، یعنی زید کا جو دال ہے اس کا اعراب جو ہے بدل دے رہا ہے. 2 چیزیں آپ نے پڑھی. اور تیسری چیزیں آپ نے پڑھی کہ اعراب بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ضمہ فتحہ کسرہ اور الف واو اور یا. یہ چیزیں پڑھ لی. اب آپ پھر اس کتاب کے ٹیکسٹ کو دیکھیے، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. اعراب 2 قسم کا ہوتا ہے، بالکل. حرکتی جیسے ضمہ فتحہ کسرہ آپ سمجھ گئے، حرفی جیسے الف واو اور یا، یہ اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آخری حرف کو محل اعراب کہا جاتا ہے. محل اعراب کا مطلب اعراب لگانے کی جگہ. جیسے جاء زید، میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ علم النحو میں جو اعراب کی بات ہوتی ہے نا، اعراب صرف آخری لفظ پہ لگتا ہے. یعنی ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو لاسٹ یعنی زیدن ہے تو زیدن کا صرف دال ہم لیں گے. تو یہ جو دال ہے، دال پر 2 زبر لگے گا کہ 2 پیش لگے گا، یا 2 زیر لگے گا، یا 1 زبر لگے گا 1 پیش لگے گا، یا 1 زیر لگے گا، یا الف لام لگے گا، کیا لگے گا، یہ سارا چیز ہم صرف لاسٹ حرف، لاسٹ جو الفابیٹ سے اس پر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو علم النحو میں ہمیشہ آخری جو لفظ ہوتا ہے نا اس پر بات ہوتی ہے. تو اسی آخری لفظ کو کہا جاتا ہے محل اعراب. تو آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں. جیسے اب اگزامپل دیکھیے، جاء فاعل ہے، جاء فعل ہے، جاء معنی ہوتا ہے آنا، اور زیدن اس کا فاعل ہے یعنی آنے والا زید ہے، ٹھیک ہے. تو جاء زیدن، زید آیا. اس میں جاء کیا ہے؟ عامل ہے. آپ اس کو ابھی چھوڑ دیجیے، اگنور کر دیجیے، یا پھر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. عامل میں نے آپ کو بتایا کہ جو کام کرتا ہے. تو زیدن پر جو نصب ہے، یہ جو زیدن پر جو مفعول ہے، زیدن پر جو ضمہ لگا ہوا ہے، یہ اس جاء کی وجہ سے لگا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی فاعل پر جو ہے ہمیشہ پیش ہوتا ہے. تو یہ فاعل جو ہے پیش ہمیشہ رہے گا، یعنی وہ فاعل ہے. تو فاعل کسی کام کا کرنے والا ہوگا نا. یعنی مثال کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ زید جو ہے فاعل ہے. تو زید فاعل کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ آنے کا کام کر رہا ہے. تو فاعل وہ کیوں بنا ہے؟ آنے کی وجہ سے بنا ہے نا. وہ نہیں آتا تو وہ فاعل نہیں بنتا، آنے کام نہیں کرتا. اگر زید نہیں کھاتا تو کھانے کا کام اس سے نہیں ہوتا. تو اس نے کھانا کھایا ہے، اسی لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کھانے والا ہے. تو یہاں پر کیا ہوا؟ کھانا جو تھا وہ فاعل عامل بن گیا زید کے فاعل بننے کا. اس کو آپ بالکل بہت، ابھی تو آپ کوشش کریے سمجھنے کا، آپ بہت ایزی ہے، لیکن اگر نہ سمجھے تو پھر بھی آپ اس کو جو ہے بس دھیان میں رکھیں. یہاں پر زیدن کو فاعل کس نے بنایا ہے؟ زید ایک عام آدمی تھا، زید ایک لڑکا تھا، ٹھیک ہے. لیکن جاء جب لگ گیا، جب یہاں پر ہم نے لگا دیا جاء، تو ہم نے جان گیا کہ زید ایک لڑکا تو ہے لیکن وہ آنے والا لڑکا ہے، ٹھیک ہے. تو جاء نے یہ بات بتایا کہ زید جو ہے وہ آنے والا، یعنی زید آنے کا کام کر رہا ہے. تو اسی لیے زید فاعل ہو گیا ہے. تو اسی لیے یہاں پر کہا کہ جاء فعل جو ہے وہ عامل ہے، کس کا؟ زیدن کا. کیوں؟ کیونکہ زیدن پر ضمہ بھی ہے، اور ہم کو پتہ ہے کہ جس پر ضمہ ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی نہیں آئیے تو آپ پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کر دوں گا. اس کے بعد آپ یہاں دیکھیے، رأیت زیدن.
رأیتو، رآ یا را یہ فعل ہے، رأیتو جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ کیوں واحد متکلم کا صیغہ ہے؟ اسی لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ واحد متکلم کے آخر میں تاپش تو ہوتا ہے، جیسے نصرتو، فعلتو، ضربتو، خرجتو، دخلتو، تو جس کے آخر میں تاپش تو ہوتا ہے وہ واحد متکلم ماضی کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رأیتو میں جو ہے تاپش تو ہے، یعنی رأیتو مطلب ہوتا ہے، را مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو رأیتو مطلب کیا ہوگا واحد متکلم کا صیغہ کہ میں نے دیکھا۔ میں نے دیکھا کس کو؟ زید کو۔ اب دیکھیے وہی زید جو جا کا فاعل بن رہا تھا، تو وہاں پر جو ہے فاعل بننے کی وجہ سے اس پر دو پیش تھا، اب وہی زید یہاں پر مفعول بن گیا، اسی لیے اس پر جو ہے دو زبر آ گیا اور یہ الف آ گیا۔ یہ زیدن جو ہے اسی طریقے سے لکھا تھا، ایک الف اور دو زبر کے ساتھ۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ زید کو دیکھا جا رہا ہے، دیکھنے فاعل یہاں پر کون ہے؟ تاپشتو، یعنی کہ میں دیکھنے والا میں فاعل ہوں اور زید جو ہے مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے رائتو میں عامل جو ہے، رائتو عامل ہے اور زیدن پر فتحہ ہے، یعنی زیدن معمول ہے۔ زیدن پر فتحہ کیوں آیا؟ زیدن پر فتحہ اسی لیے آیا کہ وہ مفعول بن رہا ہے، یعنی میں نے کس کو دیکھا ہے؟ تو زید کو دیکھا ہے، تو میرے دیکھنے کی وجہ سے نا زید کو دیکھا گیا۔ اگر میں نہیں دیکھتا تو زید کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، میں نے زید کو دیکھا ہے اسی لیے زید دیکھا گیا، تو میری وجہ سے زید دیکھا گیا اسی لیے میں عامل ہو گیا، اور زید کو دیکھا گیا اس لیے زید مفعول ہو گیا، معمول ہو گیا۔ تو رأیتو میں فعل اور فاعل تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ فاعل پر ہمیشہ جو ہے وہ ضمہ آتا ہے اور مفعول پر ہمیشہ نصب آتا ہے۔ فاعل جو ہوتا ہے وہ کام کرنے والا ہوتا ہے، کام کرنے والے پر ہمیشہ پیش آتا ہے، اور جس پر کام کیا جاتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ مفعول پر ہمیشہ نصب آتا ہے، فتحہ آتا ہے، زبر آتا ہے۔ تو یہاں پر زیدن پر زبر ہے، تو زیدن پر زبر اسی لیے ہے کہ اس سے پہلے رائتو کے اندر میں جو ہوں میں فاعل ہوں، اور رعا جو ہے دیکھنا وہ فعل ہے، دیکھنا فعل ہے، اور میں نے دیکھا اس لیے میں فاعل ہو گیا، اور زیدن کو دیکھا، زیدن کو دیکھا اسی لیے زید جو ہے وہ مفعول بن گیا، اسی لیے اس پر یہ اعراب آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے مررتو بزیدن، مررتو بزیدن میں با حرف جار عامل ہے اور زید ان پر کسرہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے یہ چیز تو پہلے ہی بتا دی کہ با جو ہے وہ عامل بن گیا۔ اب یہاں پر آپ کہو گے کہ یہاں اوپر والے مثال میں جاو عامل بن رہا تھا، نیچے والے مثال میں بھی رائتو عامل بن رہا تھا، لیکن آپ یہاں پر جو ہے وہی مررتو آ گیا، وہاں بھی یہاں بھی فعل فاعل ہے۔ رائتو میں بھی جو ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور یہ مررتو بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ کیوں صیغہ ہے واحد متکلم کا؟ اس لیے کہ اس پر بھی تاپش تو لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں تو سیم ہیں، تو پھر یہاں آپ عامل بنا رہے ہیں فعل کو اور مررتو رائتو کو، اور یہاں آپ عامل کر رہے ہیں با کو۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ جو سب سے قریبی عامل ہوگا ہم اسی کو کہیں گے۔ یقیناً یہ عامل ہے، لیکن یہ عامل کب ہوتا؟ اگر اس سے قریبی جو یہ با ہے یہ با نہیں ہوتا، تو اگر یہ با نہیں ہوتا تو یقیناً مررتو کا عامل جو ہے وہ زیدن کا جو عامل ہے یہ مررتو ہوتا، اور اگر با نہیں ہوتا تو پھر اس پر یہ اعراب ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن با حرف جر آ گیا اسی لیے اس کا اعراب جو ہے دال کے نیچے کسر آ گیا، کیونکہ با حرف جر جو ہے کسرہ دیتا ہے۔ اب آپ یہاں پر ایک سوال اور آئے گا کہ یہ کیسے ہم ڈیسائیڈ کریں گے با کب آئے گا، حرف جار کب لگانا ہے؟ تو یہ جب آپ آگے تھوڑا سا پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو جو ہے بتایا جائے گا باقاعدہ کہ کب جو ہے ہم با کا استعمال کرتے ہیں، کب ہم لام کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی آپ نے 17 پڑھے ہیں وہ 17 کا استعمال کب اور کہاں کرتے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں دیکھیے پھر ایک بار اور کہ مررتو بزیدن میں با حرف جار عامل ہے، بالکل زیدن معمول ہے، کیوں؟ اس لیے کہ با کی وجہ سے زید پر کسرہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور زید معرب ہے، معرب اور مبنی آپ کو ابھی نہیں پڑھنا ہے، میں بتاؤں گا آگے۔ اور زید کا آخری حرف دال محل اعراب ہے، بالکل کیونکہ آخری میں دال ہے تو اسی کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو اسی لیے دال محل اعراب ہے۔ اور ضمہ فتحہ کسرہ اعراب ہے، بالکل ایزی طریقے سے یہاں انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اور مبنی کو ابھی ہم کو اسکپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مبنی کو اسکپ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے، لیکن چونکہ آج کا ویڈیو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا اور آپ کے لیے بہت ساری نئی چیزیں اس میں آ گئی ہیں، تو اس میں آپ کو ہو سکتی ہے پریشانی ہو، اسی لیے
آپ ایک بار اور جو ہے اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو 3-4 بار دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کریے، اور میں ایک کی پوائنٹس بس آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج ہم نے اس ویڈیو میں کیا کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی پوائنٹس کو آپ ایک بار آپ یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم نے اس ویڈیو میں پڑھا سب سے پہلے کہ فاعل کا اعراب پڑھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے پڑھا مفعول کا اعراب، اس کے بعد ہم نے پڑھا عامل کے بارے میں، اس کے بعد ہم نے پڑھا معمول کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے جانا کہ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں۔ چلو میں یہ بھی لکھ ہی دیتا ہوں، تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے لیکن آپ دھیان سے دیکھیں۔ میں چاہتا تو یہ ویڈیو اسکپ کر کے بھی لکھ دیتا، ویڈیو کو پاؤز کر کے، لیکن میں اس لیے لکھ رہا ہوں جان بوجھ کر آپ کو دکھا کر، تاکہ آپ کو بار بار جب آپ کے دماغ پہ یہ چیزیں لگیں گی تو آپ کو زیادہ دیر تک یاد رہیں گی۔ اعراب کی قسمیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ جس میں ہم نے پڑھا کہ کیا کیا اعراب ہوتا ہے، زبر، زیر، پیش، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے کیا اور دوسری قسمیں پڑھی، الف، واو اور یا، یہ ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا، محل اعراب تو آپ کو پتہ ہی ہے، بس ہم نے یہ 3 چیزیں جو ہیں، کچھ اتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ آئیے پھر سے ایک بار اس کو ریکال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں اس کو کرتا ہوں پنک اس سے۔ فاعل کا اعراب، فاعل کا اعراب کیسا ہوتا ہے؟ فاعل کا اعراب جو ہوتا ہے اس پر، فاعل کا اعراب پر ہمیشہ ہوتا ہے ضمہ۔ میں اسی پیش کو یہاں پر کچھ ٹیکنیکل ایرر آ رہے ہیں۔ فاعل کا جو اعراب ہوتا ہے اس پر آتا ہے ضمہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ فاعل کا اعراب پر ضمہ یعنی پیش آتا ہے، اور مفعول کا جو اعراب ہوتا ہے اس مفعول کے اعراب پر آتا ہے زبر، ٹھیک ہے؟ عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل جو ہے عمل کرنے والے، کام کرنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کام کرنے والے کو کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ میں لکھتا نہیں ہوں، عجیب تھوڑا ٹائپ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے مجھے، پتہ نہیں سو کام نہیں کر رہا ہے کچھ۔ آج بہت زیادہ پرابلم آئی ہوں گی آپ لوگوں کو، بہت زیادہ، میں سمجھ سکتا ہوں اس چیز کو۔ اصل میں ریڈی نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ لوگ کو پڑھانا بہت ضروری تھا، اس لیے مجھے پڑھانا پڑا، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ پھر سے ایک بار آپ جو ہیں اس کو ایک بار اچھے سے پھر سے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ فاعل کا اعراب جو ہے ہمیشہ، فاعل جو ہوتا ہے، فاعل آپ کو تو پتہ ہی ہے، میں نے بتا ہی دیا۔ فاعل کا جو اعراب ہوگا اس پر ہمیشہ جو ہے فاعل کے اعراب پر ضمہ آتا ہے، اور جو مفعول کا اعراب ہوتا ہے مفعول کے اعراب پر ہمیشہ زبر آتا ہے۔ عامل کام کرنے والے کہتے ہیں، جیسے با حرف جر عامل ہے۔ کیوں عامل ہے؟ اسی لیے کہ وہ جو ہے اسم کو زیر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور معمول جو ہے، معمول یعنی جس پر کام ہوا ہے، مفعول اور معمول میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس عامل کے لیے معمول ہوتا ہے اور فاعل کے لیے مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی فرق نہیں، دونوں میں سیم معنی۔ معمول مطلب جس پر عامل نے کام کیا ہے، یعنی زیدن پر با لگ گیا تو زیدین ہو گیا، تو زیدین پورا جو ہے وہ کیا بن گیا؟ معمول بن گیا۔ پھر اعراب کی ہم نے قسمیں پڑھی کہ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں، تو اعراب کی ہم نے پڑھی کہ زبر زیر پیش،
اعراب کی دو قسمیں ہیں، ایک حرکتی جس کو زبر زیر پیش کہتا ہے، اور ایک حرفی جس کو الف واو یا کہتے ہیں۔ چلیے ایک بار اور پھر یہاں پہ بھی ہم ریکال کر لیتے ہیں کہ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں، معرب مبنی۔ معرب مبنی کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن آپ دیکھیے نا کہ معرب کے بارے میں آپ نے یہاں پڑھ ہی لیا ہے، لیکن اس کو اور اچھے سے ہم پڑھیں گے۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہو، بس جس سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں۔ عامل میں نے پڑھا دیا، اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ میں نے اعراب بھی آپ کو پڑھا دیا ہے۔ اعراب کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، حرکتی جیسے ضمہ فتح کسرہ، حرفی جیسے الف واو یا، آپ کو پڑھا دیا۔ اس کے بعد آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ دال جو ہے حرف محل اعراب ہوا زیدن میں۔ اس طرح کی چیزیں آپ کو میں نے جو ہے پڑھا دی ہیں، اور اس ویڈیو کو میں اور زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا، اس لیے کہ اس میں کچھ ٹیکنیکل ایرر بھی آ رہے ہیں اس ویڈیو کو بنانے میں، اور بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ٹاپک تھا۔ میں نے اس کو بہت آسان سے آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ علم النحو کے جو سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ٹاپکس ہوتے ہیں وہ ان میں سے یہ ایک ٹاپک ہے، اور یہ جو ٹاپک ہے یہ مطلب سمجھیے کہ پورا علم النحو کا جو دارومدار ہوتا ہے، جو علم النحو جس کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے وہ یہی ٹاپکس ہیں۔ تو اس کو بہت زیادہ ہم کو اور اچھے سے احتیاط کے ساتھ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پوری تیاری کے ساتھ پھر کل پڑھائی جائے گی۔ ابھی میں نے بات کو چھیڑا ہے، اس کو اور ڈیپلی ایکسپلین کرنے کی اگر مجھے لگے گی ضرورت تو میں کر دوں گا، لیکن آج آپ سے میں بالکل ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ضرور کسی طریقے سے آج اپنا ٹاسک آپ پورا کریے۔ اس ویڈیو میں بھی آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں، اس ویڈیو کے ٹاسک کو بھی آپ پورا کر کے مجھے بھیجیے۔ بہت ضروری ہے یہ چیزیں، اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو پھر مجھے پریشانی ہو جائے گی۔ پچھلے ویڈیو میں آپ کو علم النحو میں ٹاسک دی گئی تھی، وہ ٹاسک جو تھی وہ یہ تھا کہ سورہ بقرہ کی 2 رکوع آپ کو اس میں سے فعل فاعل مفعول جو ہے وہ ڈھونڈنے ہیں، لیکن بہت افسوس ہے مجھے کہ ایک ہی اسٹوڈنٹس نے یا 2 اسٹوڈنٹ نے، مجھے جہاں تک یاد ہے، کہ اس ٹاسک کو کمپلیٹ کیا ہے، باقی کسی اسٹوڈنٹ نے اس ٹاسک کو کمپلیٹ نہیں کیا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں صرف آپ کو ٹیوشن نہیں دے رہا ہوں کہ آپ سے بس میں نے پیسے لے لیے تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی، آپ پڑھو نہ پڑھو آپ کی ذمہ داری، مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا آپ کے ہر ایک عمل کا۔ اسے اللہ کے واسطے اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کریے، اور اگر آپ ٹاسک کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کم سے کم آپ کال کر کے اطلاع تو دیجئے کہ آپ کو کیا پریشانی آ گئی ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس لیے ٹاسک نہیں دے رہے ہیں، ٹاسک نہیں بنا پا رہے ہیں، یا آپ بیزی ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو اس حساب سے ہم مینیج کریں گے، لیکن ہم کو کم سے کم آپ بات تو کریں ہم سے، ہم کو آپ کال کریں، میسج کریں، ہم سے بات چیت کریں، تاکہ ہم جو ہے کوئی اس کا حل نکال سکیں۔ تو چلیے ہم جو ہیں آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ میں سورہ بقرہ کی جو ہے پہلی رکوع ڈھونڈ رہا ہوں، یہاں پہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ تو بہت زیادہ ٹف ہو جائے گا آپ کے لیے، تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں کہیں اور سے لے لیتا ہوں۔ چلیے یہ لے لیتا ہوں میں، یہ آمن رسول بما انزل من ربہ المشرکون، یہ جو ہے سورہ بقرہ کی بالکل لاسٹ والی جو ہے آیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ دیکھیے یہاں پر آپ دیکھیے، یہاں پر لکھا ہے آمنا، آمنا کے بعد کیا ہے؟ آمنا کے بعد الرسل ہے۔ الرسل آپ کو پتہ ہے فاعل پر کیا آتا ہے؟ پیش آتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا، آمنا فعل ہو گیا۔ بما انزلہ، انزلہ ابھی تک آپ نے یہ فعل نہیں پڑھا ہے لیکن یہ بھی فعل ہے۔ باو تاو کاف و لاموں میں آپ دیکھنا من حرف جر ہے، اسی لیے ربی پر رب جو ہے رب پر زیر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آمنا کے بعد پھر اللہ پر جو ہے با حرف جر آ گیا ہے، ٹھیک۔ اس کا لا نفرق بین احد من رسل، پھر من حرف جر ہے۔ قالو فعل ہے، سمعنا و اطعنا، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے۔ ربنا و الیک المصیر، مصیر بھی جو ہے مفعول بنے گا، لیکن آپ
اس طریقے سے جو ہے آپ، میں ابھی ٹاسک نہیں دوں گا اس لیے کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں، چونکہ قرآن میں ایک ساتھ بہت ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں تو آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو بس آپ کو میں نے ایک آئیڈیا دیا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے فعل فاعل مفعول کو آپ نکال سکتے ہیں تو آپ ڈھونڈ لیجئے. آپ کو جو ہے مفعول کا اعراب پتہ چل گیا، اس پر نصب ہوتا ہے، اور فاعل کا اعراب آپ کو پتہ چل گیا، اس پر پیش ہوتا ہے. اور فعل آپ کو پتہ ہے، ماضی اور مضارع کا فعل تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے سورہ بقرہ کی 2 رکوع کم سے کم آج لکھ کر کے بھیج دیجئے. یہ وہی ٹاسک ہے جو میں نے پہلے دیا تھا، بس آج میں نے تھوڑا سا اس کو بڑھا دیا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیجئے انشاءاللہ. اس ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا یا کچھ پریشانی ہو تو آپ ضرور مجھے فون کریے، میسج کریے یا کمنٹ کر کے مجھے بتا دیجئے، تاکہ میں اگلے ویڈیو میں جب پڑھاؤں تو وہ مجھے سمجھ میں رہے. لیکن آپ اس کو ایسے ہی بس اگنور کر کے آگے مت بڑھ جائیے. بہت کمپلیکیٹڈ اور بہت مشکل جو ہے ویڈیو ہی، اچھی طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. جزاکم اللہ خیر و حسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى